بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بڑا اہم موضوع لے کر ہم پیش ہوئے ہیں، جس میں ہم سب سے پہلے ایک مسئلہ پیش کریں گے جس کا عنوان ہے کہ موجودہ حکومت کی ناکامی کی سب سے بڑی اور اہم وجہ کون سی ہے۔ اور اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر محمد منیر قادری صاحب، صدر شعبہ ایجوکیشن جناح اسلامیہ کالج سیالکوٹ۔ تو سب سے پہلے سر کو میں اس گفتگو میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ تو آغاز بھی نہیں سے کرتے ہیں کہ سر بتائیں کہ موجودہ حکومت کی نااہلی کی سب سے بڑی اور واحد ایک خامی کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عمران خان کی حکومت کو 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جو میرے نقطہ نظر سے جو ایک سب سے بڑی خامی جس پر اگر یہ موجودہ حکومت قابو پا لے تو عوام کی امنگوں کے عین مطابق آگے بڑھ سکتی ہے، بلا شبہ ان کی توقعات کے عین مطابق چل سکتی ہے۔ ہے۔ تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ ہے ایڈمنسٹریٹو اسٹیپس لینا اور ایگزیکٹو پاورز کا صحیح اور عملی استعمال۔ بالکل صحیح۔ سر ہو یہ رہا ہے اسلان صاحب کہ موجودہ دنیا میں جو بھی کوئی بڑا حکمران آ رہا ہے یا کامیاب حکومت وہی ہوتی ہے جو انتظامی اختیارات کا عوام کی بہتری کے لیے استعمال کرتی ہے۔ بالکل صحیح، رائٹ سر۔ ہمارے ہاں یہ آپ دیکھیں نا، کیا بازار میں چلے جاتے ہیں، ان 2 سالوں میں ریٹ لسٹ لگی ہوئی ہے، گوشت بڑا لینا ہے 450 کی اور بک رہا ہے 600 روپے۔ صحیح صحیح۔ اسی طرح ہر وہ صبح آتے ہیں آ کے ریٹ لسٹ لگا دیتے ہیں، مگر ریٹ لسٹ کے مطابق کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اب یہ عمل درآمد کس نے کروانا ہے؟ عمران خان صاحب کو چاہیے ان کے وزراء اعلیٰ کو کہ وہ عملی طور پر بازاروں میں جائیں، ٹھیک ہے، چیک کریں کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا حقیقت میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ رپورٹس طلب کرنا، نوٹ سے لینا، جی چیک کر لیا، یہ افسروں پر انحصار کرنا محض نہ کریں۔ یہ سب سے بڑی وجہ اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عملاً ہر جگہ ریٹ لسٹ لگی ہوئی ہیں۔ بالکل۔ تو اپنے ایگزیکٹو پاورز کا استعمال کریں، خود عمل میں آئیں، کریک ڈاؤن کریں، ریڈز کریں، سرپرائز وزٹ کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور جن افسروں کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ دیکھیں عملی طور پر کام کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ مجھ سے کو پوچھیں، اگر یہ حکومت اگلے 3 سال میں یہ اپنی انتظامی اختیارات کو، ایگزیکٹو پاورز کو، ایڈمنسٹریٹو سٹیپس نہ لیے عوامی مفاد میں، ٹھیک ہے، عوام کو روزمرہ زندگی کی جو سہولیات ہیں اور جو چیزیں ہیں سستے داموں فروخت کرنے پر، سرکاری ریٹوں پر، ٹھیک ہے، ایک ایک دکان پر چیک کرنا پڑے تو کریں، پھر ہی یہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہے جس کا تعلق براہ راست عوام کے ساتھ ہے۔ یہ میرا نقطہ نظر۔ مزید آگے بڑھاتے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ نے یہ بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ایڈمنسٹریٹو سٹیپس، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو سٹیپ لینے سے کوئی بہتری کی صورت ممکن ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اب چیک کس نے کرنا ہے؟ جو دکاندار، جو تاجر مارکیٹ میں ہر جگہ مہنگی اشیاء بیچ رہے ہیں، ان کو کس نے چیک کرنا ہے؟ ان کو بھائی پکڑیں، ان کو خلاف تدبیری کارروائی کریں، انہیں جرمانے کریں، سزائیں دیں۔ ایسے نہیں ہوگا، یہ صرف نوٹس لینے سے، اخبارات میں دینے سے، اعلانات کرنے سے کوئی نہیں مانتا۔ تو آپ کو تدبیری اور تعزیری کارروائی کرنی پڑے گی۔ معاشرے میں کوئی ایسی مثال ہے کہ ایڈمنسٹریٹو سٹیپس لینے سے کوئی بہتری آئی کسی ادارے میں، کسی گھر میں، کسی محلے میں؟ یس، آپ صحیح کرنا، جس ادارے میں اب فرض کریں میرا ایجوکیشن ادارہ ہے، میں چاہتا ہوں پچھلے 2 سال میں ایجوکیشن منسٹر ہو یا بڑے بڑے افسر ہو، وہ کوئی کالجوں میں آ ہی نہیں رہا، کچھ چیک نہیں کر رہا۔ اگر 10 15 20 کالجوں میں دورے کیے ہوتے، وہاں مسائل دیکھے ہوتے، سرپرائز وزٹ کیے ہوتے تو بہترین ماحول ہر ایک پتہ ہے جب مجھے چیک کرنا ہے، صحیح ہے، جہاں ضرورت ہے لوگوں کو چیک کریں، جو کلاسیں لے رہے ہیں ان کو معطل کریں۔ ایسے دیکھتے ہیں سارے کے سارے اپنے فرائض ذمہ داری ادا کرتے ہیں کہ نہیں، تبھی کریں۔ ایسا ہی ہے۔ اب میں آپ کے نزدیک ارسلان علی چوہان صاحب، آپ کے ماشاءاللہ آپ کی چونکہ بڑی گہری نظر ہے، ہم چونکہ عوام سے ہیں اور روزمرہ زندگی، آپ کے نزدیک سے حکومت کی سب سے بڑی ایک ناکامی سے بیان کرنی ہے جس پر قابو یہ پا لے تو فائدہ مند ہو سکتا ہے۔
میں نے جو سب سے بڑی خامی حکومت کی ناکامی کی اپنے نقطہ نظر سے جو میں نے دیکھی ہے اور جس کو میں نے بہت حد تک حقیقت کے قریب ترین پایا ہے، وہ خامی یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے عوام کی اس کمزوری کو بھانپ لیا کہ یہ ضرورت مند ہے اور یہ کشادہ معیشت کے خواب دیکھ رہی ہے۔ اس وقت ہم ان کو جو بھی دعویٰ یا وعدہ ان کے ساتھ کریں گے یہ اس کو مان لیں۔ اور سب سے پہلے حربہ یہ اپنایا گیا کہ ماضی کی تمام حکومتوں کو لان تان کر کے عوام کا اعتماد جیتا گیا، ان کو بڑے بڑے سبز باغ دکھائے۔ ان سبز باغوں کے جھانسے میں ساری عوام آ گئی، لیکن آنے کے بعد جیسے آپ نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ ان کو عملی طور پہ انجام دینے کے لیے جن ایڈمنسٹریٹو سٹیپس کی ضرورت تھی وہ تو نہیں لیے گئے، وہ کہیں بھی نہیں لیے گئے۔ اور بلکہ دوسرا سب سے بڑا عوام کے غصے اور نفرت کی جو وجہ بنی وہ یہ تھا کہ جب آپ نے سبز باغ دکھا دیے اور کہہ دیا کہ ہم ایک محدود سی لمٹ کے اندر اتنے گھر بنائیں گے، مثلا کتنے گھر؟ 50 لاکھ گھر بنائیں گے، اور اعداد و شمار کے مطابق جو خبر پہنچی کہ 1 کروڑ نوکری ہم عوام کو دیں گے۔ عمران خان نے بار بار خود وعدہ کیا تھا، ایسا ہی ہے، انہوں نے یہ کہا، لیکن حقیقت میں ایسا ممکن نہیں ہوا تو عوام میں ایک بد اعتمادی کی لہر دوڑ گئی۔ اب عمران خان کے لیے یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ وہ عوام کے اعتماد کو بحال رکھنے کے لیے کم سے کم 1 کروڑ نوکری نہ صحیح، 50 لاکھ گھر نہ صحیح، بلکہ اس کا 20 منیمم 20% اس کا کوئی نہ کوئی عملی کارنامہ عملی طور پہ کچھ نہ کچھ عوام کو پریزنٹ کر دیتے۔ تو لوگوں نے کیا کرنا تھا کہ جیسے شروع میں کہتے تھے نا کہ مزید 200 دن دیکھ لو، 300 دن دیکھ لو، تو عوام نے کہنا تھا پورے 5 سال دیکھ لو۔ ان کی ایک تو حکومت کا جو عوامی گراف ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتا، ایک اعتماد کی فضا قائم رہتی، اور جو امید شروع میں لوگوں کی آنکھوں میں نظر آتی تھی، امید کی کرن، عمران خان سے جو ان کی دلی وابستگیاں تھیں ایک تو وہ بھی قائم رہتی، اور معاشرے کا جو نظام ہے، امن ہے، اور لوگوں کا اپنے حکمران کے ساتھ جو جذباتی، ذہنی، قلبی وابستگیاں ہوتی ہیں، کم سے کم ان میں ایک بڑا توازن رہتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے اگر اگلے 3 سال میں عمران خان حکومت 50 لاکھ گھر نہیں 10 یا 20 لاکھ گھر بنا دے، کروڑ نوکریاں نہیں 10 یا 20 لاکھ نوکریاں دے دے، تو کیا عوام اس سے مطمئن ہوں گے؟ میں بڑا ہی یقین سے اور وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان اپنی کھوئی ہوئی تمام جتنی بھی وہ اس کی ایک ساکھ جو مجروح ہوئی ہے اس کو دوبارہ بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ حکمران جس کو عوامی اعتماد حاصل ہو، وہ کوئی دنیا کی چیز اس کو آگے قدم بڑھانے سے روک نہیں سکتی۔ تو یقیناً عمران خان پھر ایک بڑے اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ سٹیپس لے گا، عوامی اعتماد اس کو حاصل ہوگا۔ شرط اس کے لیے وہی ہے جو بات میں ریپیٹ دوبارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا عشر اشیر کچھ تو نظر آئے، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں آٹے میں نمک برابر بھی جو لفظ تبدیلی کا نعرہ لگائے گا کہیں نظر نہیں آتا۔ اور اب تو صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ تبدیلی حقیقت سے زیادہ طنز و تشنیع، مذاق اور لطیفوں کا حصہ بن چکی ہے۔ یہ سنیں سمجھیں، یہ چینی، یہ آٹا، روزمرہ استعمال کی چیزیں، یہ اعتماد نہ کریں، گراؤنڈ میں نکلیں، صحیح، خود بازاروں میں۔ عمران خان صاحب آپ وزیر اعظم پاکستان ہے، ایک ماہ میں کسی ایک ضلع میں بغیر اطلاع دیے دورہ کریں، اس شہر کی 5 بڑے جو روڈ ہیں، 1 گھنٹہ یا 10 ایک آدھا جا کے وہاں کیا حال ہے، اہم محکموں کے اندر جائیں، بازاروں کے اندر جائیں، یہ آپ کو کرنا پڑے گا، پھر آپ کو عوام کے حقیقی اصلی مسائل کا پتہ چلے گا۔ بلا شبہ ایسے ہی۔ اور آپ ایک چیز میں اتفاق کریں گے میرے ساتھ کہ جب بھی کسی ضلع میں، کسی شہر میں کوئی بڑی شخصیت آتی ہے اور ایک دن کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے نظام اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے، پورا شہر چیک اینڈ بیلنس اور ایک ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز اس میں نظر آتی ہیں، اور اگر یہ کسی کے آنے کی وجہ سے، اور اگر یہ بندہ روز آئے، یعنی یہاں جو موجودہ جو ذمہ دار شخص ہے اگر وہ روزانہ چیک اینڈ بیلنس رکھے تو یہ ہماری روٹین کی پریکٹس میں شامل ہو گئی یہ بات۔ چلیں جی، پھر یہ میرے اور آپ کے نقطہ نظر سے یہ سب سے بڑی خامی ہے، اور لمبی چوڑی ہم ان 2 پر ہی، ایک پر ایک خامی پر ہی دور کر لیں تو یہ جو عوام کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں اور حقیقی مسائل ہیں وہ حل ہوں گے، اور آپ آئندہ اگلا الیکشن بڑی آسانی سے جیت سکتے ہیں۔ ورنہ جو عوام کے اندر فرسٹریشن، مایوسی، رنجیدگی اور
یہ نفرت کی فضا پیدا ہو رہی ہے، وہ پھر آپ کے لیے بڑی ہی نقصان دہ ثابت ہوگی۔ ہاں، بلکہ ہم دیکھنے اور سننے والوں کے شکر گزار بھی ہیں، اور ساتھ ان کو بھی دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ کمنٹس میں اپنا تجزیہ پیش کریں، اور آپ بھی اپنی نظر میں، آپ لوگوں کی اپنی نظر میں صرف ایک وجہ، ایک خامی بتائی جائے، وہ کمنٹ میں لکھیں۔ ہاں وہ آپ کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اور آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے لیے خاص وقت نکال کے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یہ چیز ہمارے لیے انرجی کا کام کرتی ہے۔ بہت شکریہ، ہمارا توفیق اللہ۔ تھینک یو سر، جزاک اللہ۔ Thank you, sir.